الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بینائی لوٹ آئی۔ حکایت، ایک چھوٹے سے بچے کے ابو جان فوت ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ بچپن ہی میں اس کی آنکھوں یعنی آئیز کی روشنی چلی گئی۔ ان کی نیک سیرت امی جان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کا علاج بھی کروایا مگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ اب تو بیچاری ماں بہت پریشان ہوئی اور اس صدمے سے روتی رہتی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جانے کی دعائیں کرتی رہتی۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنی نیک بندی پر رحم فرمایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمکا، دل کی آنکھیں کھل گئیں اور خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ صبح اٹھ کر ماں نے جب اپنے نونہال یعنی ننھے منھے بیٹے کو دیکھا تو الحمدللہ اس کی آنکھیں یعنی آئیز روشن ہو چکی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش نصیب بچہ کون تھا؟ جی ہاں، یہ چھوٹا سا بچہ آگے چل کر بہت بڑا عالم و محدث بن کر دنیا میں ظاہر ہوا، جنہیں لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ امام بخاری پر کرم مصطفیٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کی مبارک دنیا میں جو مقام و مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں۔ آپ پر اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مگثرانی کر رہا ہوں، یعنی جس میں پاک پر بیٹھنے والی مکھیاں ہٹا رہا ہوں۔ خواب دیکھ کر آپ پریشان ہوئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر مکھی تو بیٹھتی نہ تھی۔ علماء کرام نے خواب کی یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ احادیث میں جو خلط یعنی گڈ مڈ ہو گیا ہے اسے پاک و صاف کریں گے۔ استاذ کی نظر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حکایت، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قابل ترین شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور فقہ میں کتاب الصلاح سیکھنے لگے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طبیعت میں علم حدیث کی طرف رغبت دیکھی تو ان سے فرمایا، تم جاؤ اور علم حدیث حاصل کرو۔ پس جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کا مشورہ قبول کیا اور علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ حدیث سے آگے بڑھ گئے۔ 40 سال تک سوکھی روٹی کھاتے رہے۔ حکایت، اے عاشقان امام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے دوران بسا اوقات سوکھی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا۔ آپ ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی مبارک آنتیں سوکھ چکی ہیں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، 40 سال سے میں خشک روٹی کھا رہا ہوں اور اس عرصے میں سالن کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث دانی محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری
رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث کا کوئی عالم اور حافظ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جس حدیث کو محمد بن اسماعیل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ بخاری شریف کیسے لکھی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جب بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے اس کتاب میں موجود حدیثوں کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا۔ 16 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا اور یہ کتاب میرے اور اللہ کریم کے درمیان حجت یعنی دلیل ہے۔ بخاری شریف کی مقبولیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی، لیکن جو مقبولیت و شہرت بخاری شریف کو ملی اس قدر کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ امام ابو زید مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو زید، ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف۔ بخاری شریف کی شان و عظمت۔ اے عاشقان رسول، بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے درست کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب کا پورا نام یہ ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، اور یہ کتاب جس کشتی میں ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ خشک سالی یعنی بارش نہ ہونے کے دنوں میں اس کو پڑھا جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام اصیل الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا، پس ساری مرادیں اور ضرورتیں پوری ہوئیں۔ یہ ساری برکتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے، جس کی برکت اور اللہ پاک کے فضل سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، شہد کی مکھی نے آپ کو 17 جگہ ڈنک مارے۔ نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا، ذرا دیکھو تو یہ کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شاگردوں نے دیکھا تو آپ کی پیٹھ مبارک 17 جگہ سے سوجی ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شہد کی مکھی کے 17 ڈنک مارنے کے باوجود نماز نہ توڑنے کے متعلق بتایا کہ میں ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ آیت پوری کر لوں۔ محبوب باری کے دربار میں امام بخاری کا انتظار۔ حضرت عبد الواحد طواویسی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ پھر میں نے کھڑے ہونے کا سبب معلوم کیا تو
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یعنی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ جس رات آپ کا انتقال شریف ہوا تھا اسی رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اے عاشقان امام بخاری، 1 شوال المکرم 256 سنہ ہجری چاند رات کو 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف یعنی ڈیتھ ہوا۔ ایک عرصے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف سے مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو آتی رہی۔ بار بار قبر شریف پر مٹی ڈالی جاتی، مگر لوگ خوشبو کی وجہ سے تبرک کے طور پر اٹھا لے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سمرقند ازبکستان کے قریب خرطنگ نامی علاقے میں ہے۔